ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچیں، بس ایک چھوٹا سا چوہا اور ماں رب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ یہ ہے قوم سبا کا جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ یہ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل مناسب وقت پر ہوتی تھی، مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز مریب کا عظیم بند تھا۔ یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ اس کے ذریعے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغات کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ ہوتے کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن خود اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ پہاڑ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو بار۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ مہینے مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا ہے۔ ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے۔ شہر صاف ستھرا ہے، نظام منظم ہے، لوگ امن میں ہیں۔ قرآن نے اس شہر کو پاک شہر اور بخشنے والا کہا ہے۔ رب یہ زمین پر جنت تھی۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک ذہین، باہمت اور طاقتور ملکہ تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا اور اس کا نظام مضبوط تھا، اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملتی تھی۔ جنات ان کے حکم کے تابع تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے تھا اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی کہ اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا چاندی جوہرات، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا۔ تب حقیقت سامنے آئی۔ اس وقت بلقیس نے کہا، پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہی تھا قوم سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہو گیا، نسلیں بدلی، حکمران بدلا، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں عبرت دی، نبی بھیجے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے کہا، یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے، اگر تم شکر چھوڑ دو تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ لیکن قوم سبا ہنس دی، وہ جواب دیتی، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دیکھو ہمارا مار بند پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب کیا وہ بھی گرا سکتا ہے؟ نبی نے پھر کہا کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، بس اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ لیکن قوم کے چہروں پر صرف تکبر ہوتا تھا۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت مضبوط ہے، ہمارا بند لاجواب ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ سال گزرتے رہے، اللہ کے نبی نے بار بار سمجھایا، رحمت قہر بننے سے پہلے سدھر جاؤ، مگر ان کے دل پتھر ہی رہے۔ ہماری برابری کرنے آیا ہے، اس کی کیا سکت ہے؟ نبی پکارتے رہے، بندوں سے نہیں،
अल्लाह से डरो। डराना बंद करो, हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहाँ से उनके अजाब का फैसला हो चुका था। कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अक्ल को हिला कर रख देती है। अल्लाह फरमाता है कि जब उन्होंने मुंह मोड़ा तो हमने उन पर तोड़ डालने वाला सैलाब भेज दिया। रवायतों के मुताबिक मरीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया। लोग देखते रहे लेकिन गुरूर में अंधे थे। ये बांध हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मरीब डैम अपनी आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज़ आई, फिर दूसरी, और अचानक बांध टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब तबाही बन चुका था। लोग चीखने लगे। किसी ने कहा बांध मजबूत था, खुदा के लिए भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला अजाब सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज़ गूंज रही थी, यही वो है जिसे तुमने इनकार किया था। या अल्लाह हमें बचा ले जिससे हमसे गलती हुई, मेरी मदद करो। उड़ती लहरें शहर पर गिरती गई, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में गुल रहे थे, और हर शोर बस तबाही में बदल गया। आखिर में एक बड़ी लहर ने सब कुछ हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और फिर वो जो ज़मीन जन्नत थी वो वीरान हो गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बेघर हो गए, शहर खत्म हो गए, नस्लें ख़त्म हो गई, सिर्फ वाक़या बाकी रह गया। अल्लाह फरमाता है कि इनके बागों की जगह कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी गई। ये सज़ा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है कि ये सज़ा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गरूर की वजह से तबाह हुई। उनका गुनाह ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका गुनाह ये था कि वो शुक्र करना भूल गए और इन आम लोगों को देखकर हंसी आती थी। ये वाक़या सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दी जाए तो वो रहमत नहीं बल्कि अजाब बन जाती है। सोचो, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम कहाँ खड़े हैं? कमेंट्स में लिखो, दौलत या गुरूर ने कौमों को तबाह किया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।